بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ معزز ساتھیوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا مفہوم بیان فرمایا ہے، اس کو بیان کرنا آج ہمارا موضوع اور محور ہے۔ صراط مستقیم پہ چلنا اور صراط مستقیم پہ کاربند رہنا یہ ہر مسلمان چاہتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر مسلمان کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا اور سمجھایا کہ آپ صراط مستقیم کس طرح مجھ سے مانگیں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، جب سیدھا راستہ مانگنا ہونا تو یوں مانگو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام یافتہ طبقے کے راستے پر چلا دے۔ انعمت علیہم، جن پر آپ کا بولے نا، جن پر آپ کا بولنے کے لیے آپ کو کہنا پڑتا ہے، اور مولانا ابھی اٹھے ہیں، دیکھنے کے لیے آپ کو نہیں کہنا پڑا، آپ سارے ادھر دیکھنے لگ گئے۔ دیکھنے کے لیے نہیں کہنا پڑتا، وہ خود دیکھتے ہیں، بولنے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ سادے آدمی ہیں، اتنے بھی سادے نہیں بولے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس راستے پر آپ کا کن کا انعام ہوا؟ اللہ کا انعام ہوا، اس راستے پہ ہمیں چلائیں۔ تو وہ راستہ انعام یافتہ طبقوں کا راستہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بے ایمانوں کا راستہ مجھ سے نہ مانگو، ایک مغضوب اور ایک ضالین۔ مغضوب وہ لوگ جن پر غصہ ہوا، غضب ہوا، ضالین وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ غصہ کس پہ ہوتا ہے، گمراہی کس پہ آتی ہے، یہ دو باتیں بھی آج کی موضوع کا حصہ ہوں گی۔ ترمذی شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ضالین سے مراد عیسائی ہیں اور مغضوب سے مراد یہودی ہیں۔ اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالفاظ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ چلو، اس میں اللہ پاک نے بتایا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلیں۔ میں ایک سوال اٹھانے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ سوال اٹھتا ہے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ انعام یافتہ طبقے کے راستے پر چلا دے؟ اللہ یوں ہی فرما دیتے نا، ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا دے، سمجھے، ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا دے۔ تو کیا قرآن اور حدیث والا جو راستہ ہے، دیکھ لیں دیکھ لیا، اب مجھے دیکھ، میں نے کہا نا کہ آپ اتنے سادے نہیں ہو، مجھے پتا تھا آپ نے پھر دیکھنا ہے، میں جان بوجھ کے روکنا ہے۔ یہ میں جلسوں میں روکتا ہوں، آپ میرے ہاں یہاں میزبان بن کے میں آیا ہوں، مہمان بن کے آپ آئے ہیں۔ جب آپ کے یہاں ہم جاتے ہیں تو میں وہاں یہ سکھاتا ہوں، بابا کوئی آئے کوئی جائے آپ ادھر نہ دیکھو، پھر آپ ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہاں تو اپنی جگہ ہے، اس لیے ساتھ ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیں، اوپر ایک فانوس لگا ہوا ہے، کہ دائیں بائیں پینافلیکس وغیرہ تو نہیں ہے، باقی بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، دیکھ لیں ایک دفعہ ساتھ، دیکھ لیں۔ نہیں، میں شرمندہ اللہ کی قسم نہیں کرتا، میں تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں۔ کوئی تمہیں کہے تو آپ جلسے میں بیٹھے ہوگے، ہاں میں کس کے جلسے میں جاتے ہو، مفتی عبدالواحد کے، وہ کہیں گے تمہیں یہ طریقہ سکھایا تو میرے جلسے میں دیکھتے ہیں، کل کسی خطیب نے جھاڑ پلا دینی، تو اس سے اچھا ہے آپ یہاں سے بندہ سیکھ کر جائیں۔ دیکھ لیا، اب دیکھتے نہیں ہو۔ پہلے جب میں نے کہا تو اب نہیں دیکھتے، جب میں نہیں کہتا پھر آپ دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھ لیں ساتھی، دیکھ لیا، بولیں یار۔ ہمارے دوست ہیں قادری صاحب، وہ فرماتے ہیں بھی 4 سیر دا کوپر ہے تے 4 شارکاں دی جیب ہے، 4 شارکاں دی جیب ہلاون سوکھا ہے، ای کو نہیں ہلے دے لوگ، 4 سیر والا کوپر ہلا لیں۔ ہاں جی ہاں، زبان سے نہیں کہتے، جی ہاں، دیکھ لیا، شکر ہے۔ انعمت علیہم، جن لوگوں کے راستے پہ آپ نے کیا کیا ہے، انعام کیا، انعام یافتہ طبقے کے راستے پہ ہمیں چلا دے۔ میرا سوال آپ سمجھے تھے، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا صراط القرآن، قرآن کے راستے پہ چلا، صراط الحدیث، حدیث کے راستے پہ چلا، یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا ہے انعام یافتہ والے لوگوں کے راستے پہ چلا دے؟ یہ سوال ذرا سمجھنا۔
اللہ رب العزت یہاں کچھ چیز بتانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ میں عام آدمی کی زبانی تھوڑا بتاؤں آپ، جو عامی آدمی ہوتے ہیں نا، بالکل سادہ بندہ، اگر اللہ یہاں فرما دیتے کہ صراط القرآن، قرآن کے راستے پہ چلو، تو جو بندہ عام ہوتا، عوام بندہ ہوتا، نہ اس کو عربی آتی، نہ اس کو کوئی سمجھ ہوتی دین کی، تو اس کے لیے مشکل پڑ جاتی کہ اللہ میں پہلے قرآن سمجھوں، کسی مولوی کے پاس جا کر عربی پڑھوں، جب مجھے عربی آ جائے پھر قرآن پڑھوں، تو کیسے میں قرآن کے راستے پہ چل سکتا ہوں؟ اس کے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ پاک اگر حدیث کی بات کر دیتے، صراط الحدیث، پھر بھی عام آدمی کو مشکل ہوتی کہ کسی کے پاس جاتا، کسی مولوی سے صرف نحو پڑھتا، عربی پڑھتا، تو وہ جو مولوی صرف نحو بتاتا تو اس کے ذریعے حدیث سمجھتا۔ یہ بھی تو مولوی کی ماننی تھی نا، صرف نحو پڑھ کے پھر مولوی کی مانی نا۔ تو اللہ نے شروع سے ہی کہہ دیا ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا۔ یہ کیوں کہا؟ تاکہ انعام یافتہ لوگوں کو بندہ دیکھے گا، چلتا پھرتا، آتا جاتا، اٹھتا بیٹھتا، یہ پڑھنے سے زیادہ آسان ہے ان لوگوں کے راستے پہ بندہ چل سکتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس کی ایک مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں یہ بتائیں استاد جی، صبح کی نماز ہے، جماعت جاری ہو، ہم نے 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے۔ اگر ہم 2 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں تو رکعت جاتی ہے، اب 1 رکعت جاتی ہے، تو اب میں سنت پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ یار رکعت فرض کی افضل ہے یا سنت افضل ہے؟ سنت پڑھتا ہوں تو رکعت پہلی جاتی ہے یا دوسری رکعت جاتی ہے یا نماز جاتی ہے، 3 صورتیں ہو گئی، تو اب میں پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ اور اگر میں آپ کو کہہ دوں جاؤ مطالعہ کرو، جاؤ کسی فتوے میں جا کر دیکھو نا، پھر تمہیں سمجھ آئے گا، تو آپ کا دل چند وقتوں کے لیے دکھے گا کہ یار مجھے یہاں آرام سے بتا دو، مجھے سمجھ آ جائے گی، کیا میں نے کتاب کھول کر دیکھنا ہے؟ اگرچہ وہ راستہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کتاب کھول کر دیکھیں تو آپ کو یاد رہے گا، لیکن پھر بھی بندہ کہتے ہیں یار آپ بتا ہی دینا۔ کیوں؟ پڑھنے سے زیادہ آسان دیکھنا ہے، پڑھنے سے زیادہ آسان سننا ہے، پڑھنے سے زیادہ آسان سمجھنا ہے۔ تو اگر میں بتا دوں ہاں بھائی آپ سنت یوں پڑھ سکتے ہو، یوں نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ فرما دیتے قرآن کے راستے پہ چلو، تو پھر قرآن کے لیے سمجھنا اور پڑھنا اور پتہ نہیں کیا لمبے طریقے اختیار کرنے پڑتے۔ حدیث کی بات کر دیتے تو پھر بھی ایسا ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک اور حدیث پاک کے راستے پہ چلنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جو لوگ انعام یافتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو دیکھ کر چلنا زیادہ آسان ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب انعمت علیہم وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان پر اپنا انعام اتار کر اور ان کے راستے پہ آپ کو اور مجھے چلنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان حضرات کے لیے بیان فرمایا کہ انعمت علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ جن لوگوں کا راستہ انعام یافتہ طبقے کا راستہ ہے نا، وہ 4 گروہ ہیں، 4 راستے ہیں، 4 افراد کے طریقے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ اب وہ کون سی ہے؟ سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا اللہ کے رسول کے ساتھ رہو گے نا تو پھر وہی راستہ انعام یافتہ طبقے کا ہے۔ پہلا نبیین، نبیوں والا راستہ، والصدیقین دوسرا، صحابہ والا راستہ، والشہداء تیسرا، شہیدوں والا راستہ، والصالحین چوتھا، بزرگوں والا راستہ، وحسن اولئک رفیقا۔ ان 4 راستوں والی دوستی بڑی اچھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بات فرمائی۔ اب 4 راستے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، کون کون سے؟ نبی والا، صحابہ والا، شہید والا اور صالح اور نیک لوگ والا۔ نبیوں کا راستہ کیا مانا؟ نبیوں کے راستے کو دیکھو، ایک ایک مسئلہ میں سب کا عرض کرتا ہوں جو اللہ پاک نے اہل سنت والجماعت کو یہ 4 راستوں کے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ مثلا من النبیین، نبی کے راستے پہ دیکھو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت باقی انبیاء کے کس کس راستے کو دیکھیں، میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم اہل سنت والجماعت احناف ہیں، ہم کہتے ہیں جب امام پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، امام نماز پڑھا رہا ہو، مقتدی کو پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام زور سے پڑھے پھر بھی مقتدی پیچھے نہ پڑھے، امام آہستہ پڑھے ظہر اور عصر کی رکعتوں میں پھر بھی مقتدی پیچھے نہ پڑھے۔ بعض لوگ کہتے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم نے کہا اللہ نے فرمایا 4 راستوں کو دیکھو، سب سے پہلا راستہ نبیوں والا ہے، اور نبی کے راستے کو دیکھ لیتے۔ سب سے اچھی نماز دنیا میں آج تک کون سی پڑھی گئی جو سب سے اچھی نماز کہلائی ہے اور سب سے زیادہ افضل نماز ہے؟ آپ کہیں گے وہ نماز ہے جس میں سارے ولی اللہ ہوں، میں کہوں گا نہیں، اس سے آگے چلو۔ آپ کہیں گے اچھا وہ نماز ہے جس میں امام صحابی ہو،
اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیچھے ولی اللہ ہوں، میں کہوں گا نہیں اس سے بھی افضل، امام بھی صحابی، مقتدی بھی صحابی، جیسے صدیق اکبر کہیں گے اس سے بھی افضل۔ وہ کون سی کہ امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقتدی صحابہ، اس سے بھی افضل، اس سے بھی آگے چلیں، وہ یہ نماز ہے امام بھی نبی مقتدی بھی نبی، جو معراج کے رات رسول اللہ نے بیت المقدس میں پڑھائی ہے، امام بھی نبی بلکہ امام الانبیاء ہے، امام تو ختم نبی ہے نا، یہ امام ہے پیچھے نبی ہیں، اور ان انبیاء میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے جو نبی کے علاوہ شخصیت کا حامل ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی ایک صحابی بھی شامل نہیں ہے، بلکہ سارے معصومین اس میں شامل ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے افضل نماز پڑھی گئی، سب سے افضل، اس سے بڑی افضل نماز دنیا میں نہیں ہے۔ ہم اس نماز کو دیکھ لیتے ہیں، امام نے پڑھا ہے اور مقتدی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، آؤ دیکھتے ہیں ذرا۔ اب امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر سبحانک اللہم پڑھ لیا، جب الحمد شریف کی باری آئی تو آپ بتائیں حضور نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا؟ پیچھے مقتدیوں نے پڑھا ہوگا، بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ باقی نبیوں نے پیچھے الحمد شریف اور یا قرآن پاک پڑھا ہے، تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہ یہ قرآن تو انہیں ملا ہی نہیں ہے، وہ نبی کیسے پڑھیں گے؟ وہ نبی مقتدی ہیں، ان کو تو یہ قرآن ملا ہی نہیں ہے، وہ کیسے پڑھیں گے؟ پیچھے مقتدی تورات والا، مقتدی انجیل والا، مقتدی زبور والا، مقتدی صحیفہ والا، تو ان نے کیسے پڑھنا ہے؟ بلکہ اس پہ تفسیری اگر آپ نے تصریح دیکھنی ہو نا، حضرت علامہ کاندلوی رحمہ اللہ کی تفسیر معارف القرآن للکاندلوی اٹھا کے دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ باقی انبیاء کو تو سورۃ فاتحہ ملی ہی نہیں ہے، آتَيْنَاكَ صرف آپ کو ملی ہے، حضور پاک کو۔ اب امام نے پڑھی، مقتدیوں نے نہیں پڑھی، تو ظاہری بات ہے انہوں نے نہیں پڑھی، کیونکہ ان کے اوپر اتری نہیں ہے، جس پہ اتری ہے وہ حضور ہیں، حضور نے پڑھی اور پیچھے نبیوں نے مقتدیوں نے نہیں پڑھی، وہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ جب ان کی بغیر سورۃ فاتحہ پڑھے مقتدیوں کی ہو گئی تو حنفیوں کی بھی ہو گئی، سمجھے؟ اب یہ پہلا راستہ میں نے، ورنہ اس پہ مختلف چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، یہ نبیوں کا راستہ، یہ نبیوں کا راستہ، یہ نبیوں کا راستہ ہو گیا۔ یہ من النبیین، اللہ فرماتے ہیں نبیوں کے راستے کو دیکھو ہدایت والا ہے، میں نے ایک مثال اس کی عرض کر دی۔ دوسرے راستے پہ آتے ہیں، والشہداء والصدیقین، دوسرا راستہ جو ہے وہ صحابہ والا راستہ ہے، صحابہ کے طریقے کو دیکھو، جس راستے پہ سارے صحابہ اکٹھے ہوں اس طریقے پہ عمل کر جاؤ، وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت سے طریقوں پہ اکٹھے ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں ذرا ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اکٹھے ہیں، رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں، آقا نامدار کے بعد تمام صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے میں کوئی صحابی پیچھے نہیں ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے 6 مہینے بعد بیعت کی تھی صدیق اکبر کی، 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ میں اس تاریخی روایت کے پس منظر میں بتاتا جاؤں، حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے بیعت کر لی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ صدیق اکبر کو خلیفہ مان گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ دیکھو علی کی بیعت ثابت نہیں ہے، صدیق کے ہاتھ پہ علی نے بیعت نہیں کی۔ یہ شوشہ اڑتا اڑتا 6 ماہ گزرے، حضرت علی کے کان تک جب پہنچا، 6 مہینے گزر چکے تھے، حضرت علی نے پھر اعلانیہ بیعت کی ہے جمعے کی نماز کے بعد سب کے سامنے، آؤ یہ لو۔ یہ جو دوسری بیعت تھی نا، یہ ان کے شبہ اور شوشے کو ختم کرنے کے لیے تھی، ورنہ علی المرتضیٰ پہلے بیعت کر چکے۔ اب صحابہ کرام کا اجماع ہے، صحابہ اکٹھے ہیں، اب ہمارے لیے راستہ کون سا ہے؟ والصدیقین، صحابہ والا راستہ ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہے اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں۔ بلکہ یاد رکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے جو بھی انکار کرتا، اور سیدنا صدیق اکبر جب تک دنیا میں رہے، اب کوئی بھی صدیق اکبر کی عمارت نہ مانتا، آخری دم تک صدیق دنیا سے چلے گئے، اس کا اسلام بھی معتبر نہ ہوتا، یاد رکھیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک عقلی، ایک نصی مثال۔ عقلی مثال کیا ہے؟ حضور کو اللہ رب العزت نے مصلی امامت دیا ہے، حضور امام الانبیاء ہیں، مصلی امامت حضور کے پاس ہے، اور پیچھے مقتدی انبیاء ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، امام سب سے افضل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اللہ نے حضور کو مصلی امامت دے کر بتایا، جس نے نبوت کی صف میں رہنا ہے وہ اس کے پیچھے آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا، نبوت کی صفوں میں رہنا ہے وہ اس کے پیچھے آئے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی تو بےمان امت مسلمہ میں ہے نہیں، کیوں؟ یہ اس وقت وہاں ہوتا تو نماز پڑھتا، یہ تو تھا نہیں، نماز کیسی؟ اس کی نبوت کی رد کرنے پہ اور دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی ہے
اچھا جس کو میری نبوت میں یعنی حضور اللہ کی نمائندگی میں آنا ہے وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے آ جائے تو آ گئے. تو اب کیا ہوا؟ یہ انبیاء ہیں. توجہ، پھر کیا بنا؟ حضور پاک علیہ السلام کو مصلی مل گیا، حضور نے نماز پڑھائی. اگر اس وقت کوئی نبی انکار کرتا کہ میں رسول اللہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بتاؤ وہ نبی رہتا؟ نہ رہتا نا. اللہ کا حکم ہے نا، وہ نبی نہ رہتا. اب آ جاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر پہ. حضور دنیا سے جانے لگے، سیدنا عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، آپ پڑھائیں گے؟ فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہہ دو. اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ابو بکر میرے والد ہیں، میں اپنے ابو کو جانتی ہوں، رقیق القلب ہے، نرم آدمی ہے، آپ کے مصلے کو خالی دیکھے گا، نہیں پڑھا پائے گا. آپ عمر کو کہہ دیں، حضرت عمر بہت سخت ہے، شدت والے ہیں، ان کو کہہ دیں. حضور نے پھر فرمایا ابو بکر کو کہہ دو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت عائشہ پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ شاید آپ نے میری بات نہیں سنی، آپ بیماری میں ہیں، یا رسول اللہ عمر کو کہہ دیں، ابو نہیں پڑھا پائیں گے، میں ان کا مزاج جانتی ہوں. اب اما عائشہ بطور شفقت کہہ رہی ہے نا، لیکن صدیق اکبر کی خلافت پہ تھوڑا بہت توڑے آ رہی ہے نا. اب اندازہ لگے، رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تو میرے لیے یوسف علیہ السلام کے وقت کی عورتوں کی طرح بنتی ہو، ہٹ جاؤ. صدیق اکبر کو کہو صدیق نماز پڑھا. اندازہ لگائے صدیق اکبر کا مصلی امامت پہ آنا کتنا ضروری ہے. یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زجر توبیخ، جسے ڈانٹ ڈپٹ کہتے ہیں، یہ لفظ پڑھیں. یہ کائنات کی ماں ہے، جسے کہتے ہیں نا امو ابیہا، اپنے باپ کی بھی ماں ہے. صدیق اکبر بیٹے بنتے ہیں. اگر ام المومنین کا رشتہ دیکھیں حضرت عائشہ کا، صدیق بیٹا بنتے ہیں جو والد ہے، ان کا لقب ہے کانت امو ابیہا. اسے ڈانٹ پڑ رہی ہے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے آڑے آنے میں. اب صحابہ پیچھے آ گئے، سارے صحابہ پیچھے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم نماز پڑھا رہے ہیں. اب صدیق کی نماز ہے پیچھے، اور حضور نے فرما دیا مرو ابا بکر، حکم صدیق کو ہے. اب ایمان سے بتائیں کیا رسول اللہ ویسے نہیں بتانا چاہ رہے جیسے اللہ نے فرمایا تھا میرے نمائندوں میں آنا ہے تو حضور کے پیچھے آ جاؤ؟ گویا حضور فرمانا چاہتے ہیں میری امت میں آنا ہے تو امام امت کے پیچھے آ جاؤ. یہ صدیق کو جو مصلی دیا، امت میں آنا ہے تو پیچھے آ جاؤ. اب کوئی آدمی کہے میں تو صدیق کی امامت میں ساتھ نہیں چلتا، میں نہیں مانتا، ایمان سے بتائیں وہ امت میں رہے گا؟ وہاں نبوت سے نکل جائے گا، یہاں امت سے نکل جائے گا. اس کی ایک اور مثال لے لیں. میں نے نصی مثال عرض کر دی، عقلی مثال لے لیں. آپ کی مسجد کی کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ امام فلاں بندے کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. پوری کمیٹی متفق ہے امام فلاں کو ہونا چاہیے، اور یہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں پڑھتا. تو کیا کہیں گے مسجد والے؟ مسجد والے کہیں گے جناب محترم آپ کسی اور مسجد میں تشریف لے جائیں، ایسا ہے نا، آپ یہاں سے نکل جائیں. اب کوئی کہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت پہ اجماع ہے، سارے کٹھے کہ میں تو امام نہیں مانتا، تو زبان نبوت سے کہا جائے گا فخرج منا فإنک رجیم، نکل جا. سمجھے؟ انہیں نکال دیا جائے گا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے اور پورے صحابہ کرام کا اجماع ہے. قرآن کہتا ہے ہدایت کا راستہ دیکھنا ہے، والصدیقین، اس راستے کو دیکھو جس پر سارے صحابہ جمع ہیں. اور صحابہ کرام کا اس پہ جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کا اجماع ہے. میں اس پہ ایک حوالہ علماء طلبہ کے لیے عرض کرتا ہوں. چوتھے درجے میں ایک کتاب عالم کو پڑھائی جاتی ہے، چوتھے سال میں. وہ کتاب پڑھانے کے لیے 4 سال بچے کو تیار کرتے ہیں. نور الانوار، ملا جیون رحمۃ اللہ حنفی ہیں اور ان کی لکھی ہوئی ہے، فقہ حنفی کی قانون کی کتاب ہے نور الانوار. اس کا صفحہ 222 بحث الاجماع اٹھائیں تو فقہ حنفی نے واضح طور پہ لکھا ہے ثم الاجماع على مراتب فالاقوى اجماع الصحابة رضی اللہ عنہم نصا بأن يقول كل واحد منهم اجمعنا على كذا فيكون كالآية والخبر المتواتر حتى يكفر جاهده كاجماع خلافت ابی بکر. لوگو قرآن پاک حکم کر دے ماننا ضروری ہے، حضور حکم فرما دے ماننا ضروری ہے. جس مسئلے پہ قرآن اور حدیث نہ ہو سارے صحابہ اکٹھے ہو کے مان لیں قرآن اور حدیث کی طرح ماننا ضروری ہے. فالاقوى اجماع الصحابة رضی اللہ عنہم نصا بأن يقول كل واحد منهم اجمعنا على كذا فيكون كالآية، یہ صحابہ کا اکٹھا حکم آیت کی طرح ہو جائے گا. والخبر المتواتر، پیغمبر کی متواتر خبر کی طرح ہو جائے گا. حتی یکفر جاہدہ کاجماع علی خلافت ابی بکر، اس کا انکاری امت مسلمہ میں نہیں رہے گا جیسے صدیق اکبر کی خلافت.
آپ اندازہ لگائیں یہ اس طرح کے علماء نے بات کی ہے. والصدیقین صحابہ کے اکٹھے فیصلے پہ. والشہداء اگلی بات پہ آ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا تیسرا راستہ جو ہے وہ شہداء والا شہیدوں والا راستہ ہے. استاد جی گھمن صاحب اس پہ ایک لطیف نقطہ عرض کرتے ہیں. استاد جی فرماتے ہیں اللہ نے کہا ہے والشہداء شہیدوں کے راستوں پہ چلو, یہ نہیں کہا والمجاہدین مجاہدین کے راستے پہ چلو. حالانکہ مجاہد کا راستہ تو بہت بڑا ہے. مجاہد تو مجاہد ہے نا, من جاہد لنفسہ من جاہد فی سبیل اللہ وجاہد, پتہ نہیں کیا کیا جہاد کے لیے تقریباً 558 آیات آئی ہیں جہاد کے لیے, سینکڑوں آیات موجود ہیں. تو جہاد والی بندے کی بات تو نہیں کی, شہید کی بات کی ہے. والمجاہدین نہیں کہا, کیا فرمایا ہے والشہداء. فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, توجہ رکھنا. سائی فرماتے ہیں مجاہد بن کے بندہ دھوکہ دے سکتا ہے, مجاہد بن کے بندہ دھوکہ دے سکتا ہے, شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا. فرمایا والشہداء. آپ کہیں گے مجاہد بن کے کیسے دے سکتا ہے؟ میں نے مجاہد والی پگڑی پہن لی, مجاہدوں والی واسکٹ پہن لی, اور اپنے آپ کو پتہ نہیں ادھر ادھر لشکر مشکر کا کہہ کے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے کیا دیا, ہم بڑے پاک اور طیب لشکر سے ہیں, ہمیں دو ہمیں دو. پتہ نہیں ہے افغانستان میں بندہ ایک نہیں ہے, کشمیر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, لوگوں کو چھیڑنے کے لیے میں ٹھہرا ہوں, چندے بٹورنے کے لیے حنفیوں کی مسجد میں آنا میں نے شروع کر دینا ہے. مجاہد بن کے بندہ دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ اندازہ لگائیں والشہداء فرمایا. اور جب ان سے کہیں نا جو دھوکہ دینے کے لیے مجاہدوں کی پگڑی پہن کے آ جاتے ہیں بھئی شہید دکھاؤ, تو شہید ان کے پاس نہیں ہوتا. شہید کا غائبانہ نماز جنازہ, ان نے غائب کیا ہوا ہے شہید کو. اور ہمارے علماء اہل سنت والجماعت احناف شہید سامنے رکھ کے جنازہ پڑھتے ہیں. مجھے اس دن ایک آدمی کہنے لگا غائبانہ نماز جنازہ ہو رہا ہے حق نواز پارک کے اندر, وہ بچوں کا, شہداء کا, پشاور والوں کا, اس میں جانا نہیں چاہیے, مولانا آپ جمعے میں ترغیب دیں. میں نے کہا بالکل غائبانہ نماز جنازہ ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں پھر آپ کیوں نہیں جاتے؟ مجھے کہنے لگا حدیث میں ہے. میں نے کہا حدیث میں ہے. کہتے حضور نے پڑھا ہے. میں نے کہا پڑھا ہے. کہتے سیدی سے. میں نے کہا سیدی سے. کہتے پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یہ پھر ایک دفعہ پھر مجھ سے پوچھ کہ حدیث بھی صحیح ہے, حضور نے بھی پڑھا ہے, ثابت بھی ہے, آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر میں کہوں گا. کہنے لگے جی بتائیے. میں نے کہا حضور نے پڑھا, میں مانتا ہوں, تو مانتا ہے. آپ علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے, میں مانتا ہوں, تو مانتا ہے. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے, میں مانتا ہوں, تو مانتا ہے. لیکن آگے کچھ اور پوچھوں؟ کہتے ہیں جی. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے کیا کسی صحابی کے دور میں بھی کوئی شہید ہوا؟ کہتے ہیں بہت شہید ہوئے. حضرت صدیق اکبر کے دور میں صرف ختم نبوت کے مسئلے پہ 1200 صحابہ شہید ہوئے. یمامہ کی جنگ ہوئی, 700 حافظ شہید ہوئے. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے جو ہے نا ایران کو اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں دوسرے فارس کے علاقوں کو اپنی پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اڑایا, اور پتہ نہیں کون کون سے صحابہ شہید ہوئے. حضرت عثمان کے دور میں شہادت مزید کھلی اور بحر اوقیانوس تک حضرت معاویہ فتح کرتے چلے گئے, اور اس طرح بڑے حضرت علی, حضرت حسن, پتہ نہیں پورا سلسلہ چلا ہے. میں نے کہا کیا کسی ایک صحابی نے بھی ان شہداء کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہے؟ نہیں, صحابہ نے تو نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ جب صحابہ نبی کے پیچھے ٹھہر کے غائبانہ نماز جنازہ معاویہ بن معاویہ کا پڑھتے ہیں, صحابہ حضور کے پیچھے ٹھہر کے حضرت اسہمہ جن کا لقب نجاشی ہے, ایتھوپیا کے صدر ہیں, ان کا جنازہ صحابہ حضور کے پیچھے رہ کے پڑھتے ہیں, پھر صحابہ نے اپنے شہداء بھائیوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ آپ بتا دیں. میں نے کہا تمہیں نہیں پتا, قیامت آ جائے گی, غیر مقلد اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتا. کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں, غائبانہ نماز جنازہ امت کا نبی پڑھتا ہے, صحابہ کا عقیدہ تھا, حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے نہیں پڑھا کہ ہم نبی بن نہیں سکتے, اب تیری مرضی, تو جس راستے پہ چل. بابا غائبانہ نماز جنازہ امت کا نبی پڑھتا ہے, تم امت کے نبی بنتے ہو. میں تو صدیق اکبر کو حضور کے بعد نبی نہیں مانتا, تجھے مان لو. آپ اندازہ لگائیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہے, اور ہم نے شہداء کے معاملے پہ دکھانے کے لیے غائبانہ نماز جنازہ, غائبانہ نماز جنازہ. اور یاد رکھیں حضور بھی غائبانہ نہیں پڑھتے, نام غائبانہ ہوتا ہے, جنازہ حاضرانہ ہوتا ہے. آپ صحیح بخاری اٹھائیں, حضور پاک فرماتے ہیں لوگوں تم نے تو نجاشی کے جنازہ پڑھا نا, اور میرے سامنے اس کی میت حاضر کر دی گئی تھی, تمہیں نظر نہیں آ رہی, غائبانہ نہ ہوا, حاضرانہ ہوا. آپ اندازہ لگائیں, اسی لیے غائبانہ نماز جنازہ امت کا نبی پڑھتا ہے. تو اس طرح کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں, مجاہد بن کے, شہید بن کے دھوکہ نہیں دے سکتے. رب نے فرمایا والشہداء, شہیدوں کے راستے پہ چلو. اب شہید شہداء کا راستہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں نا شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے, ہم راہ وفا میں کٹ آئے, تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چپ جاتے ہیں,
अपनों के निश्तर सह लेना, टकराना फकत बेगानों से। शोहदा का रास्ता कौन सा है? शोहदा का वो रास्ता है कि जिस वक्त बंदा शहादत के लिए चलता है, फिर बुज़दिली की वजह से, फिर डर की वजह से, और जो है ना क्या कहते हैं मौत के डर की वजह से पीछे मुड़ के देखना और वापस आ जाना, ये शोहदा का तरीका नहीं होता। शोहदा के रास्ते पे चलो। मुख्तलिफ मिसालें इसकी दी जा सकती हैं। 14 शहीद हुए हैं जंग बदर के अंदर। हजरत मेहजा बिन अब्दुल्ला, हजरत उमर के आजाद करदा गुलाम है रजी अल्लाह अन्हु, ये बदर के सबसे पहले शहीद है। शुहदा की एक लिस्ट है। फिर 70 शहीद हुए हैं जंग ओहद के अंदर। सैयदना हमजा सैयद शुहदा अहल इस्लाम है। पूरे क़यामत तक जो जो शहीद आएगा उसका सरदार हजरत हमजा है। और उसके बाद खंदक है, खैबर है, हुनैन है, यरमूक है। नबी अलैहिस्सलाम की 62 साल के बुढ़ापे की जंग, जब हुजूर के दाढ़ी मुबारक में 18 बाल सफेद हैं, 610 किलोमीटर का सफर तय करके तबूक जाते हैं, वो रास्ता है। फिर एक मुसलसल रास्ते हैं। इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हैं, अबू जहल के बेटे हैं। हजरत उमर के मातहती में लड़ते हुए जब शहीद हुए, गालिबन यमन में थे, एक सहाबी को बुलाया और उन्होंने कहा उमर को जाकर कह देना मैं बेटा अबू जहल का हूं, कलमा तूने पहले पढ़ा है, जन्नत जाने में पहल मैंने की। अब अंदाजा लगाए, वह शुहदा, रास्ता शहीदों वाला है। इकट्ठी बात की है, मुजाहिदीन बात नहीं की। चलो, वह सालेहीन, तीसरा रास्ता बुजुर्गों वाला, सालेहीन वाला, नेक लोगों वाला। जो लोग कहते हैं ना तुसी ते रामतुल्ले मनदे हो, रामतुल्ले मनदे हो, रामतुल्ला मानते हो, राम, हम कहे ना हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह, हजरत गंगोई रहमहुल्लाह, हजरत थानवी रहमहुल्लाह, लोग कहते तुम रहमहुल्लाह मानते हो, कलामुल्लाह मानो, कलामुल्लाह मानो, कलामुल्लाह मानो। हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के सामने इस इमामती फिरके के बानी ने बात की थी, रहमहुल्लाह छोड़, कलामुल्लाह मान। हजरत उकाड़वी बहुत जबरदस्त उलूम पे दस्तरस रखते थे। हजरत उकाड़वी ने फरमाया देवबंदी रहमहुल्लाह भी मानता है, कलामुल्लाह भी मानता है, रसूलुल्लाह भी मानता है। जो नहीं मानता तो वो गुलामुल्लाह, जो नहीं मानता तो वो इनायतुल्लाह। तुम हमें खामखा से ताना देते हो, तो आप याद रखें हम रहमहुल्लाह मानते हैं। ये कुरान की दलील है। वस्सालिहीन, बुजुर्गों के रास्ते पे चलो। तो बुजुर्गों का रास्ता तो हम मानते हैं। ऐसा ताना नहीं दिया जा सकता कि तुम बुजुर्गों के रास्ते पे नहीं चलते। हम बुजुर्गों, अभी मुझे एक आदमी ने फोन पे पूछा उस्ताद जी आप बताएं देवबंदी हो या वहाबी हो? मुझे समझ ही आ गई। मैंने कहा कौन से फिरके से? मैंने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी हूँ। तो मुझे कहने लगा कि क्या मज़ारों पे जाना चाहिए? मैंने कहा जरूर जाना चाहिए। कहते हैं अच्छा मज़ारों पे तो हम जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए। अब चुप। अच्छा बस मैंने आपसे पूछा था। मैंने कहा नहीं एक चीज मैंने और बतानी थी। कहते हैं जी बताएं। मैंने कहा मज़ार पे जाके मज़ार के खुदा वाले से मांगना चाहिए, मज़ार वाले से नहीं मांगना चाहिए। अच्छा अच्छा बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मुझे पता था बेटा तूने आखिर में सलामी करना। आप अंदाजा लगाएं ये इस तरह जाना चाहिए। हम तो मना नहीं करते, लेकिन मज़ार पे जाके मज़ार वाले खुदा से पूछना चाहिए जो मज़ार वाले का भी खुदा है। ये नहीं तुम उससे मांगना शुरू कर दो, ले कुक्कड़ ते दे पुत्र। ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? आप अंदाजा लगाएं। ये कुक्कड़ के बदले में पुत्र मिल रहा है, सारी दीवार एवी कूकू कूकने से। बच्चा उसका दिया हुआ कैसा है? इसके ऊपर एक तफसील है फबोइतल्लज़ी कफर की। आप कभी तफसीर उठाए ना कि बच्चा अब्दुल्लाह कैसे बनता है, अब्दुल शैतान कैसे बनता है। ये जो बंदे से मांगते हैं वो अब्दुल शैतान है, और जो बंदा खुदा से मांगते हैं वो अब्दुल्लाह है। ये इसका एक जो है ना क्या कहते हैं एक तफसील है। बहरहाल वह सालेहीन, बुजुर्गों के रास्ते पे चलो। और ये चारों रास्ते अल्लाह ने फरमा के कहा हसना उलाइका रफीका, नबियों की, सहाबा की, शहीदों और बुजुर्गों का रास्ता जो है इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। हसना अफाले मदा, नेअमा और हसना अफाले मदा, हसना उलाइका रफीका, बेहतरीन अच्छी दोस्ती इन्हीं की है। अंदाजा लगाए मुझे बाप कहे बेटा इनसे दोस्ती नहीं रख, ये अच्छे बंदे नहीं है, इनसे रख, ये अच्छे बंदे हैं। मुझे चचा कहे ये अच्छे हैं, तो बाप और चचा के बताए हुए अच्छे होंगे या नहीं होंगे? तो खुदा जिनका रास्ता बता रहे हैं ये अच्छे नहीं होंगे? अभी भी कहते हैं नहीं सिर्फ कुरान हदीस हमने सहाबा नहीं मानना, सिर्फ कुरान हदीस हमने सहाबा नहीं मानना। आप अंदाजा लगाएं। मुझे कुछ दिनों पहले की बात है, एक गैर मुकल्लफ से बात हुई, कहने लगा सहाबा करम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हम तो मानते हैं। मैंने कहा मानते हो? कहते जरूर मानते। मैंने कहा हजरत उमर के दौर में जो तरावियों का मामला है नहीं वो मसला। मैंने कहा फिर हजरत उस्मान के दौर में 2 अजानें शुरू हुई हैं, फिर हजरत उमर के दौर में मुत्ता हराम हुआ है, वो उन्होंने नहीं माना। हजरत उमर के दौर में 20 रकात तरावी के ऊपर इजमा हो गया, वो तुमने नहीं माना। वो सहाबा को नहीं मानता, तू सहाबा की नहीं मानता, फिर मामला तो वही बनेगा ना। तो इसलिए जहन में रखें वस्सालिहीन वश्शुहदा वस्सिद्दीकीन, सहाबा वाला रास्ता भी है और नबियों वाला रास्ता भी है, शहीदों वाला भी है और बुजुर्गों वाला भी है। ये अल्लाह ने फरमाया इन रास्ते पे चलो, ये रास्ता बेहतरीन रास्ता है। अनअमता अलैहिम, इन पर मेरा क्या हुआ है?
اب میں اس کا بطور خلاصہ آپ کو ایک مضمون دینے لگا ہوں، بطور خلاصہ توجہ رکھنا۔ من النبیین پہلا راستہ، آپ میرے ساتھ بولے نا آپ کو سمجھ آئے گا، پہلا راستہ والصدیقین، دوسرا راستہ والشہداء، تیسرا، چوتھا والصالحین، اہل و سنت والجماعت، احناف، دیوبند، ہماری دین کی 4 نسبتیں ہیں، وہ اسی آیت سے ثابت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کو ثابت کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ رکھنا۔ ہم اہل و سنت اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ بتائیں نا، نبی کا، ذرا زور سے۔ سنت والے کہیں گے تو پھر تشریح کرنی پڑے گی، کون سی سنت؟ حضور والی۔ اس لیے آسان جواب، اہل و سنت مانا والجماعت مانا، احناف مانا امام حنیفہ کے تابع دار، اور والصالحین مانا دیوبندی۔ آپ یہ ذرا طریقہ دیکھیں، من النبیین، اللہ فرماتے ہیں نبی والے راستے پہ آؤ، ہمارے نام کی نسبت میں اہل و سنت، پہلے نبی والا موجود ہے۔ دوسرا فرمایا والصدیقین، صحابہ والے راستے میں آؤ، ہماری نسبت میں والجماعت موجود ہے۔ والجماعت کا کیا معنی؟ صحابہ والے۔ تیسرا فرمایا والشہداء، شہیدوں والا، ہمارے نام میں تیسری نسبت احناف ہے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہیں۔ 4 امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شہید ہیں۔ ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں نا، ایک تفصیل ہے، یقین مانے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امیر المؤمنین فی فقہ الاسلام کو اس طرح ان لوگوں نے جو ہے نا ظلماً شہید کیا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ بھی شہید ہیں۔ شہداء، یہ احناف شہداء سے مشتق لے لیں۔ والصالحین، بزرگوں والا، دیوبندیت پہ بزرگی ہی ختم ہے۔ تو یہ 4 راستے میں ملے، اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا، اس راستے پہ آنے کے لیے ترغیب ہے کہ ان کے راستے بہت بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ قرآن کریم نے بات کی ہے۔ اچھا، پھر اسی آیت پہ آ جائیں جو شروع میں ہم نے پڑھا ہے، انعمت علیہم، اللہ جن کے راستے پہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو بات ہو گئی ان 4 کے راستے پہ۔ اگلی بات فرمایا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ مغضوب والا نہ ہو، مغضوب والا یعنی یہودیوں والا، والضالین اور عیسائیوں والا۔ آپ ایمان سے بتائیں، جب یہ بات آ گئی تھی کہ اچھے لوگوں کا راستہ ہو، یہ الگ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بروں کا نہ ہو۔ جب میں کہہ دوں یار چیز اچھی دینا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بری نہ دینا نا، بات تو ہو گئی ہے۔ یار میرے لیے صاف پانی لاؤ، یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میلا نہ ہو۔ اچھا کپڑا لاؤ، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے برا مت لاؤ۔ لیکن جہاں دونوں باتیں ہیں، لفظ و نظر غیر مرتب، دونوں باتیں کی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اچھے لوگوں کے راستے پہ چلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برے لوگوں کے راستے سے بچا دے۔ جب اچھے پہ چلیں گے تو برے سے بچیں گے نہیں بچیں گے؟ تو الگ بات کیوں کی ہے؟ برے سے بچانے کے لیے الگ بات کیوں کی ہے؟ ذرا موقف اور مسئلے اور عقیدے کو سمجھنا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں اتار دی، حکم دے دیا، اور ہر نماز میں ہر مسلمان آیت یہ پڑھتا ہے، لیکن اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، آپ، میں نے ایک جگہ بیان کیا اور میں نے کہا بابا یہ علماء دیوبند کا راستہ ہے، بہت اچھا ہے، اس پہ چلو۔ اور پھر میں نے ایک اعتراض کا جواب دیا کہ بھائی یہ لوگ رضا خانی ہیں، ان سے بچو، غیر مقلد ہے، ان سے بچو، مماتی ہے، ان سے بچو، مودودی ہے، ان سے بچو، رافضی ہے، اس سے بچو۔ ایک بندہ کہا کہ چھوڑو یار، اچھوں کی بات کرو، برے بندوں کو آگ لگاؤ، کیا ضرورت ہے، چھوڑو ان کی، بس بندہ اپنی بات کرے نا۔ ہر وقت آپ نفی کی باتیں کرتے ہو، نفی، نیگیٹو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، بس اپنے عقیدہ بیان کرو نا، دوسروں پہ رد کرنے کے لیے ہمیں کیوں کہتے ہو فلاں برے فلاں برے؟ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اصول دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں اللہ اچھوں کا راستہ دکھا دے، بندہ مانگتا ہے اللہ اچھوں کا راستہ دکھا دے، پھر اللہ نے آگے کیوں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بروں سے بچا دے۔ یہ اس بات کے بتانے کے لیے کہا جیسے اچھوں کی اچھائی بیان کرنا ضروری ہے، ویسے بروں کی برائی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ جب تک ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کینسر سے بچو، وہ کہے گا بڑی بیماری سے بچو، تو تجھے اور مجھے کیسے پتا چلے گا بڑی بیماری کینسر ہے؟ وہ نام لے کر بتائے گا نا۔ بابا چوکی داری اگر چور کا نام نہ بتائے تو کون بتائے گا؟ تو اللہ رب العزت یہ طریقہ مبلغین کو سکھا رہے ہیں، یہ سورۃ الدعا ہے، مانگنے کا طریقہ ہے، مانگو یہ مجھ سے، اللہ اچھوں کے راستے پہ چلا، بروں سے بچا۔ اسے کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ اچھائی کا حکم یہ بہت آسان ہے، برائی سے روکنا بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ برائی کے روکنے کے اوپر لوگ کہتے ہیں فلاں ناراض ہے، فلاں ناراض ہے، میں نے کہا یہ کم ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पे जान और माल कुर्बान करने वाला चचा अबू लहब अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिसने अपने भतीजे की पैदाइश पे लौंडी आजाद कर दी थी नहीं कर दी थी। अबू लहब जब नही अनिल मुनकर की बारी आई, हुजूर ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, फिर यही चचा पत्थर उठा के मारता है। तुम कहते हो फलां नाराज है, हजूर से अपना सगा चचा नाराज है। ये नाराजगी में मारी थी, मोहब्बत में मारी थी? नाराजगी में मारी है ना। तब बल्लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, ए मोहम्मद नऊजुबिल्लाह तेरे दोनों हाथ टूट जाएं तो हमें यहां बुलाते। ये चचा मार रहा है भतीजे को और बरसर मिंबर मार रहा है, ऐलानी तौर पे मार रहा है। आप ईमान से मुझे बताओ, जब चचा अपने भतीजे को लोगों के सामने मारे, गैर छोड़ेंगे? गैर छोड़ेंगे? ये आलम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस वक्त? जब हुजूर ने नही अनिल मुनकर किया। इसे कहते हैं बुराइयों से बचाना। जब बुराई से बचाने के लिए आता है ना बंदा, फिर बड़े बड़े लोग नाराज हो जाते हैं। सुन्नत अबू जहल तो पढ़ी है, सुन्नत अबू लहब तो पढ़ी है, उस पर अमल किसने करना है? इसलिए इस पर नाराज मत हुआ करें कि फलां नाराज हो गए, फलां नाराज हो गए। इनको छोड़ दे, बंदा खुद चलता चला जाए दीन की दावत लेकर। कुरान करीम ने इसीलिए दूसरों की नफी भी की है। फलां को छोड़ दो, ये कर लो, फलां को छोड़ दो। आप कहेंगे कैसे? अब नहीं अच्छे हैं, इन्हें साथ मिला लो, साथ रख लो, अच्छे हैं। आप अंदाजा लगाएं मुबल्लिग आदमी को तबलीग के दौरान क्या तर्ज इख्तियार करना चाहिए। आप कुरान करीम उठा लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में क्या फरमाया है। मैं अनअमता अलैहिम की बात करने लगा हूं। रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तबलीग का तरीका फरमाया। ये सूरत मुद्दस्सिर है, तरतीब नज़ूल के एतबार से तीसरी सूरत है। 114 सूरतों में तीसरी सूरत है, शुरू मक्की जिंदगी की सूरत है। अल्लाह फरमाते या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल लिपेटने वाले पैगंबर, कुम, आप खड़े हो जाइए। हुजूर खड़े हो गए। अल्लाह क्या काम? फअंज़िर, तबलीग कीजिए, लोगों को डराइए। वरब्बक फकब्बिर, अल्लाह मैं डराने में क्या तर्ज इख्तियार करूं? रब्बक फकब्बिर, अपने रब की तकबीर बयान कीजिए, अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। जैसे माता कहते हैं अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। रब्बक फकब्बिर। अच्छा, जब मैं तबलीग कर रहा हूं, फिर जो आए उसे साथ मिला दूं, जो बेईमान हो उसके पास चला जाऊं, उसके साथ घुल मिल जाऊं। चला जाना का माना घुल मिल जाना। वैसे तो तबलीग के लिए किसी के पास भी बंदा जा सकता है। घुल मिल जाऊं, फरमाया ना वसियाबक फताहिर, अपने कपड़ों को इन पलीती से पाक रखिए। ये पैगंबर को कपड़े पाक रखने का क्यों कहा गया? क्या नऊजुबिल्लाह नबी के कपड़े पलीत होते थे? बताएं। अगर नऊजुबिल्लाह नबी के कपड़े पलीत है, दुनिया में पाक किसके हैं? हुजूर के कपड़े तो पाक ही पाक है। मेरा तो ईमान और अकीदा है, पैगंबर के कपड़े की तौहीन करने वाला भी लानती है। हुजूर का कपड़ा तो इतना पाक है, नबी अलैहिस्सलाम के कपड़े से सामने वाला पाक हो जाता है। इस हद तक मामला है। इस जैसे पैगंबर को रब फरमाते हैं वसियाबक फताहिर, कपड़ों को पाक रख। क्या माना? ये मुबल्लिग के औसाफ बताए हैं, गुफ्तगू करने वाले का तरीका बताया है। हर बातिल को घुल मिल नहीं जाना, हर के साथ बैठ नहीं जाना। अपने हैं। बकरे के रेवड़ में बैठ के कुत्ते को बकरा न समझ लेना, समझे? जामे शीरी की बोतलों में शराब की बोतल को जामे शीरी न समझ लेना। गैरों में बैठ के गैर को अपना न समझ लेना। वसियाबक फताहिर, जिन पे रद्द करना है तो टिका के रद्द करना है, ये नहीं करना कि हम इनकी वजह से थोड़ा सा पीछे हट जाए। वसियाबक फताहिर, कपड़ों को पाक रखिए। ये अंदाज़ तबलीग है। बंदा अपने ऊपर ऐसा कोई दाग न लाए दियानतन तौर पे, जो दूसरा कहते भाई तू खुद तो ऐसे करते, आप क्या करोगे? तो तभी फरमाया रद्द करने का अंदाज भी होना चाहिए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। उस्ताद जी अल्लामा अली शरीअतली शेख रहमतुल्लाह अलैह जब हमारी पगड़ी सर पे बांधने आए ना मेरे दौरे वाले साल में, तो उस्ताद जी ने उस वक्त सिर्फ उलमा में बयान फरमाया। तो पहला खुतबे के बाद जो जुमला इरशाद फरमाया मौलवी तुमने बुखारी पढ़ ली है, मुझे बताओ इमाम बुखारी ने सबसे आखिरी चैप्टर कौन सा लिखा है? आखिरी किताब कौन सी लिखी है? उस किताब का नाम है किताबुत तौहीद। सब मौलवियों ने कहा किताबुत तौहीद, किताबुत तौहीद, किताबुत। हजरत हैदरी सर झुकाते फरमाया नहीं, पूरा नाम बताओ, पूरा बताओ। मुझे हैदरी साहब का मिजाज पता था कि हजरत क्या पूछना चाहते हैं। असल में इस चैप्टर के दो नाम है, उलमा बैठे इनसे पूछ लें। किताबुत तौहीद व रद्द अलल जहमिया, दूसरा इसका नाम है अर्रद्द अलल जहमिया, जहमी फिरके के ऊपर रद्द करना, उनकी तरदीद करना। तो मैंने ऊंचे से मैंने कहा उस्ताद जी मैं तो फरमाया बताओ। मैंने कहा अर्रद्द अलल जहमिया, माशाल्लाह। फिर कहो, मैंने फिर कहा अर्रद्द अलल जहमिया, फिर कहो, तीसरी दफा कहो। फिर कहा इनसे सुना है? तो लोगों ने कहा हजरत हमने तो पढ़ लिया है, आपको पूछने का मकसद
فرمایا جاتے جاتے امام بخاری آخری حدیث لکھتے ہوئے بتا گئے ہیں ہر کسی کے حق میں بولتے بولتے یہ مت چھوڑ دینا کہ اس کے خلاف نہیں بولوں گا، ورد علی الجہمیہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی تردید بھی کرنی پڑتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی تردید بھی کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا جاتے جاتے یہ بتا گئے سارے اپنے اپنے اپنے۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا مولانا ہم آپ کا بیان سنتے ہیں، اس سے ہم آپ کا بیان رکھیں تو اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں بھی بات کی ہے، میں نے کہا ایک توڑ ہوتا ہے ایک جوڑ ہوتا ہے، ذرا اس سے سمجھو جوڑ کسے کہتے ہیں اور توڑ کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور چھوڑیں فضائل اعمال سے پوچھ لیتے ہیں جوڑ کسے کہتے ہیں توڑ کسے کہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ ہی کچھ عجیب ہے۔ جوڑ کا معنی یہ ہے جو مسلمان ہو، اپنا ہو، صحیح ہو، اس کے ساتھ تعلقات رکھو، آنا جانا رکھو، گھل مل جاؤ، اسے کہتے ہیں جوڑ۔ اور جو بے ایمان ہو، جب تک بے ایمان ہے اس کے ساتھ جوڑ نہیں رکھنا، اس کے ساتھ توڑ ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا بھائی یہ ہے گلاس، یہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے، گلاس ٹوٹ گیا، 4 ٹکڑے اس کے ہو گئے، جب اس کے 4 ٹکڑے ہو گئے ہیں اب میں کہوں گا بابا گلاس کو جوڑ دو، گلاس کو جوڑنے کے لیے کیا مانا کہ اینٹ کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے ساتھ لگا دو، یہ مانا ہوگا؟ جوڑنے کا کیا مانا؟ جوتی کا ٹکڑا کاٹ کے اس کو لگا دو، کپڑے کا۔ جوڑ کا کیا مانا ہے؟ اس کے اپنے ٹکڑے یہاں لگاؤ، یہ جوڑ ہے۔ تو میں نے کہا جوڑ کا مانا یہ ہے جو اپنے عقیدے والے ہیں اپنے ان کے ساتھ گھل مل جاؤ۔ یہ کون سا تو نے جوڑ بنایا ہوا ہے؟ تو نے بکرے اور کتے کو کٹھا بٹھا کے کہہ دیا بھئی یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ نہیں ہے توڑ ہے۔ کہنے لگے فضائل اعمال میں کیسے ثابت؟ میں نے کہا اٹھا لے حکایات صحابہ میں دکھاتا ہوں، آپ فضائل اعمال بطور فضائل پڑھتے ہو، ہم فضائل اعمال بطور دلائل پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا سیدنا عمر فاروق کا واقعہ حکایات میں نقل ہے، ادھر بھی فضائل اعمال موجود ہے، آپ کہیں تو میں آپ کو اٹھا کے دکھا سکتا ہوں، یہ واقعہ اتنا مشہور ہے میں پڑھوں گا اور آپ کہیں گے واقعی فضائل اعمال میں۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، سیدنا عمر فاروق پوچھتے ہیں بتاؤ حذیفہ اس جنازے میں آیا یا نہیں آیا؟ واقعہ آیا یا نہیں ہے؟ حذیفہ اس جنازے میں آیا یا نہیں آیا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ آئے ہیں، تو حضرت عمر اس جنازے میں جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ اور پوچھتے حذیفہ آیا ہے، اور حضرت حذیفہ حضور کے صحابی اس جنازے میں نہیں آتے تھے کیونکہ حضور نے انہیں راز دیا ہوا تھا کچھ منافقوں کے جنازے بھی ہوں گے، وہ نہیں آتے تھے، تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے۔ کس کتاب میں؟ فضائل اعمال میں۔ تو اس کا کیا معنی؟ فضائل اعمال کیا بتاتی ہے؟ ہر کسی کے جنازے میں جاؤ، یہی بتاتی ہے۔ تو فضائل اعمال بتاتی ہے کچھ کے جنازے پڑھو اور کچھ کے نہیں پڑھو، اسے جوڑ کہتے ہیں، یہ جوڑ ہے، اپنوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ تو آپ نے فضائل اعمال سے دلیل دی ہے، آپ قرآن پڑھ لیتے؟ میں نے کہا چلو قرآن لے لے۔ سورۃ توبہ کا آخری رکوع اللہ شروع فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار۔ آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگلی آیت اس سے اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو جب تقوی اختیار کر لینا، کونوا مع الصادقین، پھر سچوں کے ساتھ مل جانا، پھر اسے جوڑ کہتے ہیں۔ کونوا مع الصادقین والکاذبین نہیں کہا، سچوں اور جھوٹوں کے ساتھ مل جاؤ، رول گول معاملہ نہیں فرمایا ان اور ان کے ساتھ مل جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جانا۔ جب ہم سچوں کے ساتھ ملیں گے تو جھوٹے ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ استاد جی حیدری شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے آج کل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کی تقریر پہ پھڈا ہو جاتا ہے، آپ کی تقریر پہ لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کے واعظ پہ لڑائی پڑ جاتی ہے، آپ حضور کے کیسے وارث ہو؟ نبی علیہ السلام اخلاق والے تھے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کی لڑائی، آپ کی تقریر پہ لڑائی پڑ گئی۔ استاد جی حیدری شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک 1,24,000 نبیوں میں ایک نبی دکھا دو جس کے اوپر سب راضی ہوں۔ کہتے ہیں نا مولانا ایسی بات کریں جس سے سب راضی ہوں، ایسی بات کریں جس سے سب راضی ہوں۔ فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے ایک نبی دکھا دو جس پہ سب راضی ہوں، تو نبی دکھا دے میں بات کرنا شروع کر دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں؟ جی ہیں۔ کیا سب راضی تھے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین فسجدوا الا ابلیس، میں اس کا سجدہ کروں؟ میں سب راضی تھے؟ بتائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی ہے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ حضرت نوح عرض کر رہے ہیں اللہ ان کے اوپر عذاب اللہ، اور عذاب آیا، 6 ماہ تک پانی میں ڈوب رہے ہیں، اور حضرت نوح 84 آدمی کے ساتھ اوپر ہیں۔ تو اس کا کیا معنی؟ حضرت نوح سے سب راضی تھے؟
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے. بھئی کس نے بت توڑا, کس نے توڑا, کس نے توڑا؟ فرمایا بل فعلہ کبیر, بڑے بت سے پوچھو جس کی پرستش کرتے ہو کس نے توڑا. کہا اچھا بتوں سے پوچھو, یہ جواب نہیں دیتے. کہا بت جب جواب نہیں دیتے تمہاری پرستش کو پیسے پانتے ہوں گے, تمہاری حاجتیں کیسے پوری کرتے ہوں گے؟ اچھا ابراہیم ہمارے خداؤں کو دشمن ہے, چلو آگ میں ڈالو. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا, 40 دن تک آگ میں رہے. کیا مانا ابراہیم علیہ السلام سے سب راضی تھے؟ ہاں. حضرت یونس علیہ السلام کا دور ہے, حضرت یونس تبلیغ کرتے نہیں مانتے, تبلیغ کرتے ہیں لوگ نہیں مانتے. حضرت یونس چلے گئے اور آخر قرآن نکلا تو لوگوں نے کہا دریا میں جاؤ. ہاں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہاں رہتے. جس کا کیا مانا وہ بستی والے حضرت یونس سے راضی تھے؟ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا دور ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی گھر تک ہاتھ ڈالنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, تو اس کا کیا مانا ہے؟ سب راضی ہیں؟ آپ اندازہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, جس گھر میں پلتے ہیں, جس گھر میں دودھ پی کے پلتے ہیں, فرعون کا گھر ہے, وہ قتل کے در پہ ہو جاتا ہے اور 12 لاکھ کا لشکر لے کے پیچھے نکلتا ہے. فغشیہم من الیم ما غشیہم, حضرت موسیٰ سے سب راضی تھے؟ کیسی بات. حضرت یوسف علیہ السلام پہ آ جاتے ہیں, سیدنا یوسف علیہ السلام ہے, حضرت یوسف کو سکے بھائی کنویں میں پھینک رہے ہیں, سب راضی تھے؟ بتائیں نا, کوئی راضی نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نہا رہے ہیں غسل خانے میں, باہر سے یہودی آئے ہوئے, ہم پھانسی لگاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے ویسے ہی اٹھا لیا, ایک تیبند پہنا ہوا ہے اور غسل خانے میں پانی سر سے ٹپک رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے اٹھا لیا, اس لیے جب وہ اوپر سے اتریں گے نا تو ان کے بالوں سے حضور نے کیا فرمایا, کیا ٹپک رہا ہوگا؟ کیوں نہاتے ہوئے اٹھے تھے نا, وہی پانی وہاں ٹپک رہا ہوگا. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا مانا, حضرت عیسیٰ سے سب راضی تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور حضور نے بدر لڑی ہے, خیبر لڑی ہے, حنین لڑی ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے تبوک کی جنگ میں گئے ہیں, حضور خندق میں گئے ہیں, حضور اوتاس میں گئے ہیں, بویت میں گئے ہیں, اشیرہ میں گئے ہیں, حضور پاک علیہ السلام بدر اولا اور بدر ثانیہ تک گئے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی جنگیں ہیں اور سکا چاچا مار رہا ہے, حضور سے سب راضی ہیں؟ تو انبیاء بھی جو ہیں ان سے بھی سب راضی نہیں ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء جو چیز وراثت میں چھوڑ کے گئے ہیں مولوی کو وہی ملنی ہے. جب مولوی بیان کرے اور سب راضی ہوں تو سمجھ جاؤ یہ وہ وراثت بیان نہیں کر رہا جو پیغمبر سے آ رہی ہے. یہ کیسی بات کرتے ہو, اس سے سب راضی ہوں, سب راضی ہوں, سب راضی ہوں. سب راضی نہیں ہو سکتا. جب حق والے راضی ہوں گے باطل والے ناراض ہوں گے. رحمان راضی ہوگا, شیطان ناراض ہوگا. ہاں پھر یوں کر لو, حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی. ہاں گنگا میں جا کے اشنان کرتے ہیں, نہاتے ہیں ہندو. ایک بندہ حج بھی کرتا تھا اور گنگا بھی جاتا تھا, گنگا ان کا حج کے برابر ہے. تو اقبال کا شعر ہے نا, حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی. یوں ہو سکتا ہے کہ رحمان بھی خوش ہو شیطان بھی خوش ہو؟ بظاہر آپ سوری یہ طریقہ اختیار کر لو, صورتاً آپ کا ہو جائے گا, لیکن شیطان راضی ہوگا تو رحمان راضی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے انعمت علیہم کہہ کر اچھوں کی بات کی ہے, غیر المغضوب علیہم کہہ کر بروں پہ تردید کی ہے. تو جیسے اچھائی کی ترغیب دینا یہ مسلمان مبلغ کے لیے ضروری ہے, ویسے برائی سے بچانا بھی مسلمان مبلغ پہ ضروری ہے. اسے کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کا حکم اور برائی سے دعا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس آیت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.